نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، انڈیا کے غیر مقلد ہیں محمد رحمانی، شیخ محمد رحمانی صاحب۔ انہوں نے ایک کوشش کی، ناکام کوشش کی، کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بہت ہی قدیم فرقہ ہے، یا ہم بہت ہی پرانے زمانے کے ہیں، یا ابتدا سے ہیں، شروع سے ہیں، ہم نئے دور سے نہیں ہیں، انگریز کے دور کے بعد کے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب ان کو اس طرح کی باتیں کیوں کہنا پڑیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین سے زمانہ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ انگریز کے دور کے بعد کے ہو، شروع سے نہیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو حق کی جماعت چلی آ رہی ہے ان میں تم نہیں ہو، تم بعد کے ہو۔ تو اس سوال ایسا سخت سوال ہے، اب ان کا کوئی حل نہیں بن پا رہا غیر مقلدین سے، اس کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا غیر مقلدین سے، تو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے اس محمد رحمانی نے۔ ذرا سن لیجئے، بعد میں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم جس دعوت کی ترویج کرنے کے مکلف ہیں، یہ دعوت دنیا کی سب سے قدیم دعوت ہے۔ کہنے والے یہ کہتے رہے کہ انگریزوں کی اولاد ہے، کہنے والے یہ کہتے رہے کہ 100-200 سال سے وجود میں آئے ہیں، کہنے والے یہ کہتے رہے کہ نئے ایجاد کردہ مسالک کے لوگ ہیں، کہنے والے کہتے رہے حقائق جو ہیں وہ آپ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں ان حقائق کو دیکھیں اور عمل کی تطبیق دیکھیں کہ سنت رسول کے مطابق، فہم صحابہ کے مطابق سب سے زیادہ کون سی جماعت عمل کرتی ہے۔ جو جماعت سب سے زیادہ اس کے قریب ہے وہ جماعت اتنی قریب مانی جائے گی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی عقل پر زور دینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو واضح سا فیصلہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا یہ شیخ محمد رحمانی صاحب اس بات کا جواب دینے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ بھئی ہماری جو دعوت ہے وہ پرانی ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ بات کہ ان کی دعوت جو یہ دے رہے ہیں یہ صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے، اس طرح کی دعوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، بعد میں اس پر مختصر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں، یہ ثابت نہیں کر رہا کہ ہمارا فرقہ پرانا ہے، ہم شروع سے ہیں، یہ نہیں ثابت کر رہا، یہ کہ ہماری دعوت پرانی ہے۔ اب چلو ایک وقت کے لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں، یوں سمجھو اس طرح ہے نہیں، لیکن اس کو مان لیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ایسا آج سے شروع ہو اور وہ پرانی باتیں لے کر اور اس میں اپنی بہت ساری باتیں ایڈ کرے اور شامل کرے، ایک نیا فرقہ بنائے، ان کا نیا حلیہ اور نیا طریقہ اختیار کرے اور کہے کہ بھئی یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوت دی جاتی تھی، صحابہ کرام دیا کرتے تھے، لہذا ہم پرانے ہیں، تو وہ پرانا ہو جائے گا کیا؟ کیا یہ شروع کے دور سے ہو جائے گا کیا؟ اب انجینئر علی مرزا دیکھیں نا، وہ بھی تو یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث۔ اب آپ استعمال کریں تو آپ پرانے، انجینئر علی مرزا کب کے؟ ان کے لیے تو پیچھے 200 سال جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انگریز کے دور تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی کا ہے نا، ابھی موجود زندہ ہے۔ اب وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر جو نا، اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے انجینئر علی مرزا چلے آ رہے ہیں، جو کسی فرقے میں ایڈ نہیں ہے، کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیں، اب یہ تو بات واضح ہو گئی نا کہ ان کا یہ جواب تو کوئی بن نہیں پا رہا، ٹھیک ہے نا، یہ تو جواب نہیں بن پا رہا۔ اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ اس طرح جو کہہ رہے ہیں نا ہماری دعوت، یہ بھی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے درمیان آپ کی خدمت میں عرض یہ کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ سوالات بار بار کیے گئے ہیں کہ بھئی اگر آپ پہلے کیوں، تو آپ کی خدمات کہاں ہیں؟ کیوں؟ اور مذاہب کی خدمات، دینی خدمات موجود ہیں، ان کی کتب موجود ہیں، مساجد و مدارس موجود ہیں، ان کے یعنی علامات ملتی ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یعنی وہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ تو بات کنفرم ہے کیونکہ ان کے علامات موجود ہیں، ان کی کتب موجود ہیں، ان کے مساجد موجود ہیں۔ آپ پہلے سے چلے آ رہے ہو، آپ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور ہو بھی شروع سے، یہ بھی عجیب کہانی ہے۔ لیکن آپ سن لیجئے سبتین شاہ نقوی کو کہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ یہ خود پرانے ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی دعوت کیا ہے۔ ذرا سن لیجئے سبتین شاہ نقوی کو۔ مجھے بتایا جائے جب سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اندرون سندھ میں پہنچے تھے تو چند گنتی کی مساجد اہل حدیث تھی، لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دی، لفظ اہل حدیث کے ساتھ کتاب و سنت کو پیش کیا۔ جب شیخ کا جنازہ اٹھا 700 سندھ میں مساجد اہل حدیث تھی۔
تو ناظرین کرام، یہ چھوٹی کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ بڑی جو ویڈیو ہے اس میں بار بار یہ کہتے ہیں ہماری دعوت جو ہے نا، ہمارے فلاں نے بھی یہ اہل حدیث کے نام سے دعوت دی، قرآن و حدیث کو اہل حدیث کے نام سے پیش کیا. مجھے بتائیں کیا اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث کو اہل حدیث کے نام سے پیش کیا؟ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ حق والی جماعت اہل حدیث ہوگی جو بعد میں پیدا ہوگی، جو فقہا کو نہیں مانے گی، ائمہ مجتہدین کا انکار کرے گی، تقلید کا انکار کرے گی، اس طرح کہا. لیکن اس سے، اس سبطین شاہ نقوی کی گفتگو سے ایک تو یہ پتہ چلا ان کی دعوت بھی وہ نہیں ہے، یہ دعوت بھی بات کی اپنی طرف سے ہے. دوسرا یہ پتہ چلا، یہ سبطین شاہ نقوی کہہ رہے ہیں کہ بدیع الدین شاہ راشدی سندھ میں آئے تو چند گنتی کی مساجد اہل حدیث تھی، چند گنتی. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اسلام جو سندھ میں آیا تو وہ غیر مقلدین والا نہیں تھا، کیونکہ ان سے پہلے مساجد موجود نہیں ہے. تو بعد میں اب کہتا ہے جب ان کا جنازہ اٹھا تو 700 مساجد پورے سندھ کے اندر، کہتا ہے 700 مساجد. اب بتائیں کتنا قدیم یہ فرقہ ہے، کتنا قدیم یہ نا ان کا یہ گروہ ہے، جن کا وجود پہلے سے مسلمان موجود ہے کثیر تعداد میں. بدیع الدین شاہ راشدی آتے ہیں، چند گنتی کی مساجدیں. پہلے جو مسلمان موجود ہیں ان کے پاس اسلام ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے. یہ کس نے دیا؟ اور جنہوں نے دیا ان کے طریقے پر کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ غیر مقلد نہیں تھے. بات تو واضح ہوگی نا. اور پھر جب گئے تو صرف 700 مساجد پورے سندھ کے اندر. یہ بات واضح، اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کی دعوت بھی وہ نہیں ہے، یہ خود بھی وہ نہیں ہے. لہذا شیخ محمد رحمانی کی یہ کاوش و کوشش بالکل ہی ناکام ہے، کسی کام کی نہیں ہے. ان کی خدمت میں ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایسی کتب تلاش کریں. بھائی احناف کی کتب مل جاتی ہیں، شوافع مالکہ اور حنابلہ کی کتب مل جاتی ہیں. تم نے دین کی کوئی خدمت ہی نہیں کی. حق والی بھی جماعت تم ہو اور اہل حق بھی ہو، قرآن و حدیث کو جانتے اور مانتے تم ہو، لیکن تمہاری کوئی خدمت ظاہر نہیں ہو رہی انگریز کے دور. اور انگریز کے دور کے بعد تمہاری بہت ساری کتب آ جاتی ہیں، رسالے آ جاتے ہیں، اخبارات آ جاتی ہیں، اور آپ کے اہل الحدیث نام کی مساجد آ جاتی ہیں. یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں تھیں؟ یہ بات واضح دلیل ہے کہ تم انگریز کے دور کے بعد کے ہو. اب لاکھ کوشش کرو، لیکن بعد کی پیداوار جس طرح انجینئر علی مرزا نام تو اچھا پیش کرتا ہے قرآن و حدیث کا لیکن گمراہ ہے، ٹھیک اسی طرح غیر مقلدین نام اچھا پیش کرتے ہیں لیکن ان کی گمراہی میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.